السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ ریویو یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں جو ہمیں رمضان کے متعلق کہ استقبال رمضان کے عنوان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں نور صالح صاحب سے۔ السلام علیکم نور صالح صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اپنے ویورز کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کائنڈلی رمضان کے متعلق ہمارے ویورز کو گائیڈ لائن دیں کہ کیسے ہم نے رمضان گزارنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں اس رمضان کو کیسے بیان کیا گیا ہے اور کیسی مطلب اس کے فضائل ہیں، فضائل رمضان کے عنوان سے ہمیں کائنڈلی ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بس ناصر بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ چل اس موقع میں سے ہم یہ فائدہ اٹھائے کہ ہم اس موقع میں یعنی جو ہمارے علم میں سمجھ میں اللہ رب العزت کی ذات نے چیز عطا فرمائی ہے، اس میں سے یعنی آپ کی وساطت سے لوگوں تک، مسلمانوں تک یہ آواز پہنچائے کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ تو اس میں میرا بھی حصہ ہوگا، آپ کا بھی حصہ ہوگا، اور دعوت تبلیغ کی نیت سے مطلب ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ جیسے قرآن پاک میں فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، قرآن پاک کی آیت کریمہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے حبیب تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں پہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس میں تسلی بھی ہے کہ دیکھو یہ حکم صرف تمہارے لیے نہیں اللہ نے لازم کیا، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی حکم نازل ہوا۔ پھر اس سے تھوڑا سا آگے جا کر اللہ رب العزت پھر مسلمانوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے نازل فرمائی، مکمل فرمائی۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح نشانی اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان سے پہلے مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں چند باتیں ذکر فرمائی۔ تو اس میں یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے، آ رہا ہے، اور بڑی برکتیں اور عظمتیں لے کے آ رہا ہے۔ شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ، مبارک، برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس میں ایک روایت یاد آئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر فرمایا کہ اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی عمریں 1000 برس ہوتی تھی، اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، یا راتوں کو اللہ کی عبادت کر دن کو جہاد کیا کرتے تھے۔ تو ان کو مطلب ہے کہ اتنی ہمت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو صحابہ اس پہ پریشان ہو گئے کہ ہماری تو تھوڑی عمریں ہیں، اب اس تھوڑی عمر میں ہم کیا کر سکیں گے ان کا مقابلہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی چاہت پہ یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے نبی، تمہارے صحابہ اور صاحب ایمان جتنے لوگ رمضان کا روزہ رکھیں گے، رمضان کے مہینے میں عبادت کریں گے، تو اس میں انہیں ایک رات عطا کروں گا جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ تو صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ آج ہم اپنی نسبت دیکھیں کہ ہم رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں یا ہم پریشان ہوتے ہیں؟ تو یہ مومن کی نشانی ہے، مومن مرد مومن عورت کی نشانی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس پہ خوش ہوا کرے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شیدائی ہیں، اس کے عاشق ہیں، اس کے امتی ہیں،
تو اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ جب رجب کا مہینہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان کا مہینہ نصیب فرما جس کی عبادتیں ہم کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ مبارک پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور دوسری نسبت جو ہے کہ اس پہ رنج یا پریشان ہو جانا تو یہ مسلمان کی علامت نہیں، یہ منافق کی علامت ہے، تو اس سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ تو فرمائے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کی عبادت بہتر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کا روزہ فرض، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس رات کی قیام، یعنی اس رات میں تراویح کا پڑھنا، یا قیام سے مراد تراویح ہیں، تو اکثر مرد اور تراویح نہیں پڑھتے نا، تو تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں ختم قرآن کا اہتمام سنت الگ ہے، تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، تو اس میں تراویح کا مکمل پڑھنا ہر مرد اور عورت کے لیے ہے۔ تو اکثر عورتیں ان سے بھی مطلب ہے کہ یعنی اس بات سے پریشان بھی ہوتی ہے اور اپنا بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے کہ ہم تو کھانا پینا تیار کرتی ہیں، تھک جاتی ہے، جتنی تھکاوٹ ہوگی اتنا اجر ہوگا، جتنی خدمت ہوگی اتنا اجر ہوگا۔ تو رات کے قیام کو اللہ رب العزت کی ذات نے نفل بنا دیا، اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ماہ مقدس میں من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مہینے میں ایک نفل، ایک سنت، ایک نفلی عمل فرض کے علاوہ جو پڑھا، فرض واجب کے علاوہ جو پڑھا، تو اس کو فرض کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اور جو ایک فرض پڑھے گا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ اس مہینے میں جو ایک فرض ادا کرے گا تو جس سے غیر رمضان کے 70 فرائضوں کا ثواب، اتنا بڑا اجر۔ یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ کا مہینہ ہے، کہ اللہ کے خزانوں میں سے اپنے لیے اعمال، اپنے لیے کمائی لوٹ کے کرو، یہ مہینہ ہے۔ پھر فرمایا یہ مہینہ کہ اس میں وہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، وشہر المواسات، غمخواری کا، وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ جس میں اللہ جل شانہ کی ذات یعنی جو لوگوں کو افطار کراتے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت کے گناہ اس کی وجہ سے معاف فرماتے ہیں۔ تو اس میں 4 چیزیں ہم پابندی سے کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آخری بات کہ 4 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کثرت رکھا کرو، 2 چیز۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، یعنی اس میں کثرت کیسے کہ جن میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، 2 چیزیں اس سے تمہیں خلاصی نہیں ہے، 2 چیزیں جس کی کثرت تو ہر مرد اور عورت کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی کثرت کرے۔ تو اس میں سے 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، جتنا زیادہ پڑھے لا الہ الا اللہ، جیسے مار کی کثرت، استغفر اللہ، باوجود اچھے عمل کے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی نیک عمل کے بعد استغفار کرتا ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے معاف فرمائی جاتی ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری 2 چیزیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت مانگو اللہ سے، اللہم انا نسألک الجنہ، جہنم سے پناہ مانگو، ونعوذ بک من النار، اے اللہ جہنم سے پناہ مانگو۔ تو 2 چیزوں کی کثرت، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، استغفار کا پڑھنا، اور 2 چیزوں جس سے ایک چیز سے پناہ مانگنی اور ایک چیز سے کی طلب کرنی، کہ جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بعض مسلمان وہ روزہ رکھتا ہے تو بجز روزہ رکھنے کے، یعنی اس کو روزہ کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا اور کچھ نہیں ملتا، حاصل ہوتا، وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس روزے میں حرام سے نہیں بچتا، حرام پہ روزہ رکھتا ہے، حرام پہ افطار کرتا ہے، اسی طرح گالم گلوچ سے، جھوٹ سے، غیبت سے، جھوٹی گواہیوں سے، برا بلا کہنے سے، غلط سننے سے، غلط دیکھنے سے، اپنے حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے، چکنے سے، کھانے سے، مطلب وہ نہیں رکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے روزوں کی مطلب ایک حفاظت کرو ان چیزوں سے، کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالو۔ کہا یا رسول اللہ کیسے پھاڑیں گے؟ کہا روزہ تو رکھیں گے لیکن اس کو غیبت سے خراب کر دیں گے، اس کو چغلی سے خراب کر دیں گے۔ تو اکثر عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے لیکن آج کل تو مردوں میں بھی ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، یعنی خاص کر رمضان مبارک میں ہر چیز کا احترام، ہر اعتبار سے احترام کیا جائے۔
ماہ مبارک کا احترام جو کرے گا اللہ جل شانہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس مختصر مطلب ہے کہ واضح و نصیحت پہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ماہ مبارک جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمتن، اولہ رحمتن، اس کا اول حصہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرتن، اور دوسرا حصہ 10 سے لے کر 20 تک یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اول میں مغفرت، دوسرے میں مغفرت، وآخر عتق من النار، اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو تلاش کریں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مغفرت کریں، اس مہینے میں اپنے آپ کی اپنی مغفرت کروائیں اور اپنے مرحومین کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے عشرے میں کہ آخری حصے میں ہم ماہ رمضان کو ایسے طریقے سے رخصت کرے کہ ہماری جہنم سے خلاصی ہو جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب وہ شخص ہے جو اس ماہ مبارک کا ادب احترام کرے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کرے۔ عبادت کیا ہے کہ فرض نماز پڑھے، نوافل جتنے ہو سکے پڑھے، رات کو تراویح پڑھے، روزہ مطلب کہ رکھے، کسی کو افطار کرائے۔ جیسے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو اتنے افطار کی طاقت نہیں، فرمایا ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو کھلا دو نا، اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دیں گے، اس کی وجہ سے تمہارے روزے کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ بھائی ناصر محمود صاحب جنہوں نے مطلب یہ موقع دیا، اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صحیح کوشش کو، میری اور آپ کی صحیح کوشش کو اللہ اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے، آپ نے ہمارے ویورز کو بہت ہی قیمتی گائیڈ لائن دی، بہت ہی قیمتی انفارمیشن دی کہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی آپ جو مولانا صاحب نے آپ کو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کریں، اور اس رمضان کو ہم ایسا بنا دیں کہ سارا سال ہی ہمارا رمضان والی کیفیت سے گزرے۔ مولانا صاحب حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ جو آدمی رمضان میں جو اعمال شروع کرتا ہے اللہ پاک سارا سال اس کو توفیق دیتا ہے۔ تو رمضان میں ہم جن نیک اعمال کو شروع کریں گے، جن بری عادات کو چھوڑیں گے، اللہ پاک ہمیں سارا سال ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ تو ویورز میں دوبارہ مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، ٹک ٹاک کو فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔